کیا غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ بے شک سیدنا ابو بکر صدیق ہی تھے۔ قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے لصاحب ہی، وہ صاحب تھے سیدنا ابو بکر صدیق۔ اہل سنت کی کتابیں، حدیثوں کی کتابیں اور مفسرین جو تفسیریں ہیں وہ بھی بھری پڑی ہیں، لیکن شیعہ کتابیں بھی اور شیعہ تفسیریں بھی اس بات کی گواہ ہیں، چاہے انہوں نے اس پر طعن کیا ہے نعوذ باللہ، لیکن لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے۔ یہ ہے شیعوں کا قرآن کی ترجمہ مقبول ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے سلسلے میں جو قرآن میں آیت لکھی ہے نا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دیکھیں قریب کر دوں، یہ دیکھیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے اس وقت ہمارے رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ افسوس نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی جو معیت ہے وہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ نا سیدنا ابو بکر بھی اللہ کی معیت میں ہیں۔ آج اس کی تفسیر میں اس نے کیا لکھا ہے؟ اس کی تفسیر میں اس نے لکھا ہے، آگے میں اس کی تفسیر سے دکھا دیتا ہوں۔ اسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، کافی سے، اصول کافی سے لکھا ہے کہ کافی میں جناب امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا غار میں ابو بکر سے فرما رہے تھے۔ کس سے فرما رہے تھے؟ ابو بکر سے فرما رہے تھے کہ چپ رہ، بے شک اللہ میرے اور اللہ علی کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے یہ ڈنڈی ماری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں تفسیر والے؟ لیکن کس سے فرما رہے ہیں غار میں؟ ابو بکر سے فرما رہے ہیں، تو ابو بکر نبی کے ساتھ غار میں ہیں، یہ دکھانا مقصود تھا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہ دوسرا ترجمہ ہے، اور اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ بھی شیعوں کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، اسی میں بھی اسی آیت کے زمرے میں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب کفار نے طرح طرح کی اذیتوں کے بعد آپ کے قتل کے حتمی ارادہ کیا تو آپ نے اپنی جگہ حضرت علی کو رکھ کر حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مکے کو خیر آباد کہا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یعنی اور ہجرت کے سب سے پہلے ایک غار میں جا چھپے، یہ بھی لکھا ہوا کہ غار میں حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ یہ دوسرا قرآن شریف ترجمہ، یہ بھی تفسیر شیعوں کی ہے، ذیشان حیدری کی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اس میں بھی اس میں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابو بکر نے کفار کی آڑ پا کر رسول کو خطرے میں دیکھ کر رونا شروع کر دیا، یہ اپنی طرف سے ڈال دیا۔